ایک جگہ گورنمنٹ الاٹ کرتی ہے، پھر یہ لوگ اپنی مدد آپ کے تحت ان سے کہہ کے تو یہ لوگ دکانیں بناتے ہیں یہاں پہ۔ ہمارے پاس اتنی سکت نہیں کہ ہم اینٹیں صاف کروا سکیں، ہمارا تو معاشی قتل بھی کیا گیا، ہمارے پاس جو کچھ تھا وہ بھی برباد ہو گیا، ہمارے پاس اب سانس لینے کے لیے بھی جو ہے نا وہ بھی گنجائش نہیں رہے گی۔ دکاندار تھے جو بیپاری تھے ان کے ساتھ یہ ظلم کیا گیا کہ ان کو پہلے یہ جگہ الاٹ کی گئی، جب الاٹ کر دی تھی تو نقشہ بھی پاس کر کے دینا سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کی ذمہ داری تھی۔ تو ہماری تو وزیر اعلیٰ پنجاب جناب محسن نقوی صاحب سے گزارش ہے کہ آپ اتنے اچھے کام کر رہے ہیں، ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ہمارے ساتھ یہ ظلم کیوں ہو رہا ہے، آخر ہم نے کیا گناہ کیا ہے۔ ہماری یہ ریکویسٹ ہے کہ ہمارے نقصان کا ازالہ کیا جائے اور ہمیں یہ مارکیٹ بنا کر دی جائے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی الجزیرہ، میں ہوں زیارت خان محمد۔ ناظرین، لوہاری سے مچھی منڈی شفٹنگ کے آرڈر ہوئے، ڈی سی او صاحب نے جگہ الاٹ کی، یہ رنگ روڈ کے پاس پرانے پل کے پاس ہی راوی میں کوئی 20 کنال جگہ۔ ہمارے ساتھ موجود ہے چودھری اسلام صاحب چودھری اسلام صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے، جو پریزیڈنٹ ہیں مچھی منڈی کے۔ ان کو یہاں پہ لا کے ان کو جگہ ریکوائر کی گئی، ان کو بتایا گیا کہ آپ یہاں 20 کنال میں اپنی مارکیٹ مچھی منڈی کی مارکیٹ بنائیں، جب آپ کی یہ بن جائے گی تو آپ وہ والی مارکیٹ جو ہے وہ یہاں پہ شفٹ کر دیں۔ اور یہ شفٹنگ کے آرڈر ہوئے 17 مئی کو، ٹھیک ہے، 17 مئی کو جگہ کا وزٹ بھی کرایا گیا، ان کو قبضہ بھی دیا گیا، یا ان کو جو ہے نا نشاندگی بھی کروا دی گئی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے کام کا آغاز کیا اور اپنی مدد آپ کے تحت، ٹھیک ہے، انہوں نے دکانیں بنانی شروع کی، اور ان کا عملہ ڈیلی وزٹ پہ چکر لگاتا تھا، چیک کرتا تھا مارکیٹ کہ جلد سے جلد مارکیٹ بنائی جائے، وہاں سے جلد شفٹنگ کی جائے۔ اور اچانک ایسا کیا ہوا کہ ڈی سی او نے آ کے تمام کی تمام جو ہے نا یہ مارکیٹ جو بن رہی تھی تمام کی تمام دکانیں گرا دی۔ تو یہ حاجی صاحب سے پوچھتے ہیں کہ اس کا یہ کیا ایشو بنا اور کیا معاملات ہوا اور کیا مسئلہ کیا درپیش ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ آپ کا شکریہ ہمیں ٹائم دینے کے لیے۔ ہمیں یہ بتائیں کہ مچھی منڈی کے آرڈر کیوں ہوئے یہاں پہ تبدیلی کے، اور جب تبدیلی کے آرڈر ہوتے ہیں آپ کو یہاں پہ 20 کنال جگہ دی جاتی ہے اور آپ کی کنسٹرکشن تقریباً 70% کمپلیٹ ہے، تو یہ اچانک گرائی کیوں گئی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری مچھلی منڈی جو سرکل روڈ پر واقع تھی، اس کو ہم گزشتہ کئی دہائیوں سے اس کوشش میں بھی تھے کہ ہم جہاں پر رش تھا وہاں پر مچھلی کا بیچنا بہت ہی مشکل تھا۔ جو حالات وہاں پر ہوتے ہیں کوئی عالم یہ تھا کہ وہاں پر جو گٹر وغیرہ جب بند ہوتے ہیں سیزن میں تو وہاں پہ فضلے میں مچھلی ہمیں بیچنا پڑتی ہے۔ ہم ذاتی طور پہ پریشان تھے، وہاں پہ جو رہائشی لوگ تھے انہوں نے بہت کمپلینز بھی کی، آئے دن ہمارے لوگوں سے جھگڑے بھی رہتے تھے، دکانداروں سے آئے دن جھگڑے، محلے داروں سے جھگڑے، پھر اس کے بعد انتظامیہ سے بھی آئے دن ہمارے جو ہے وہ مسئلے مسائل چلتے رہتے تھے۔ ہم بھی چاہتے کہ چلو بھی کسی طریقے سے یہ شفٹ ہو جائے، اور یہ کئی دہائیوں سے ہمارے سلسلے چلتے ہیں۔ 2 سال پہلے ہمیں انہوں نے چائنا اسکیم میں جگہ دے دی۔ تو 2 سال پہلے آپ کو چائنا اسکیم میں جگہ دی؟ جی، 2 سال پہلے چائنا اسکیم میں دی، مگر ہماری ان سے نیگوسیشن ہوتی رہی، ایک جگہ کی کمی کی وجہ سے ہم وہاں پہ شفٹ نہیں ہو سکے۔ دوسرا وہ اسٹرکچر ہمیں بنا کر دے رہے تھے، کچا اسٹرکچر جو اسٹیل کا ہے چادر وغیرہ کا، وہ ہمارے لیے سوٹیبل نہیں ہے، کیونکہ ہمارے مچھلی کا کام ہے، نمک وغیرہ لگنا ہوتا ہے، اس میں جو کام نہیں وہ کر سکتا۔ بہرحال وہ جگہ ہمیں پھر کینسل کر دی۔ 17 مئی کو آپ کو یہ جگہ الاٹ کی گئی، آپ کو ڈی سی او صاحب نے دے دی گئی کہ آپ یہاں پہ 20 کنال میں اپنی نام مارکیٹ تعمیر کریں، ٹھیک ہے۔ اچانک ایسا کیا ہوا کہ وہ آ کے اور یہ ساری جو ہے نا مسمار کر کے چلے گئے؟ یہی بہت بڑا المیہ ہے کہ آج تک ہمیں یہ بھی بتایا نہیں گیا، نہ کوئی نوٹس دیا گیا۔ اگر ہم نے کوئی وائلیشن کی تو کم از کم ہمیں نوٹس دیتے، اگر ہم نے کوئی وائلیشن کیے تو ان کو کم از کم وہ آگے سیل کر دیتے، ہمیں کہتے کہ اس طریقے سے آپ کام کریں۔ گرائی کیوں؟ وجہ کیا بتائی انہوں نے؟ وجہ صرف یہ ایک بات انہوں نے کی، اے سی صاحب جو آئے تھے انہوں نے کہا کہ آپ کا نقشہ نہیں بنا ہوا۔ بھئی نقشہ اگر نہیں ہم نے بنوایا تو یہ ذمہ داری تو آپ کی تھی۔ ہم 5 ماہ سے مسلسل یہاں پہ کنسٹرکشن کر رہے ہیں، آپ کے آفیسر جو ہیں وہ یہاں پر وزٹ کرتے ہیں، ہفتے میں ایک بار لازمی آ رہے تھے۔ ہمارے اے سی صاحب تو یہاں پہ تقریباً دوسرے چوتھے دن آتے تھے کہ اس کو جلدی کریں۔ ہم نے انہوں نے کہا کہ ہمیں ایک ڈیڈ لائن دے دی 15 اگست کی۔ 15 اگست کو ہمارے سے شفٹنگ نہیں ہو سکی۔ ہم نے ان سے ریکویسٹ کی کہ ہمیں آپ 1 ستمبر تک کا ٹائم دے دیں، ہم 1 ستمبر کو شفٹ کر لیں گے۔ تو ہمارے 1 ستمبر کو ہم نے یہاں پر شفٹ کر لی تھی اپنی مارکیٹ، یہاں پہ ہم کام کر رہے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی ہم نے اپنے کنسٹرکشن کا کام بھی شروع کر دیا۔ مگر ہمیں یہ سمجھ نہیں آ سکی کہ یہ ایک ہی آنن فانن کیا ہوا ہے، کوئی بات کیے بغیر، کچھ بتائے بغیر انہوں نے آ کے گرا دی، اور اس کے بعد آج تک کوئی ذمہ داری لینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔
اچھا یہ بتائیں کہ یہ چکر بھی لگاتے ہیں، اسسٹنٹ کمشنر صاحب آتے بھی تھے، یہ انتظامی معاملات دیکھتے بھی تھے، اس کے بعد بھی اتنا وہ کر دیا انہوں نے، اچانک سے آئے اور بغیر نوٹس کے، حالانکہ اگر چلو نقشہ نہیں پاس تو آگے سیل کر دیتے، ٹھیک ہے، یہ آپ کو بتا دیں بھئی آپ نقشہ پاس کروائیں، کیونکہ انہی کا ہی کام ہے، ٹھیک ہے، وہ نقشہ پاس کر کے دیتے آپ کو، یا نہیں تھا سیل کر دیتے، آگے گراتے تو نہ. یہ تو ذمہ داری گورنمنٹ کی تھی، نقشہ بنا کر دینا بھی ان کی ذمہ داری تھی، مگر انہوں نے نقشہ بنا کر نہیں دیا ہمیں. تو وہ یہ کہتے ہیں آپ جلدی اس کو کمپلیٹ کریں، جیسے بھی یہ کمپلیٹ کریں اور منڈی کو ادھر جو ہے نا جلدی سے جلد شفٹ کریں وہاں سے ہر یہ صورت میں. بتائیں کہ یہ جو کام جو تعمیرات ہو رہی تھی، اس یہ بجٹ کس کا تھا، گورنمنٹ کا تھا یا پرائیویٹ بجٹ تھا؟ یہ بجٹ ہماری کمٹمنٹ تھی ان سے، اپنا گورنمنٹ آف پنجاب اور ڈسٹرکٹ گورنمنٹ سے، کہ ہم یہ ان سے کہہ رہے تھے کہ ہمیں جو ہے نا صرف جگہ دے دیں، باقی ذمہ داری ہماری، ہم اپنی مدد آپ کے تحت کام کریں گے. اس میں ہماری کمٹمنٹ ان سے ہوتی تھی کہ ایک سیوریج اور الیکٹریسٹی یہ وہ کروا کے دیں گے، باقی تمام مادہ کام جو ہے نا ہم خود کریں گے. تعمیرات کا کام جتنا بجٹ ہے یہ سرکاری سطح پہ نہیں ہو رہا، یہ آپ پرائیویٹ سطح پہ اپنی مدد آپ کے تحت کروا رہے ہیں؟ جی یہ سارا جو ہے ہماری اپنی مدد آپ کے تحت ہو رہا ہے. اور اس میں یقین کیجیے کہ حالت یہ ہے کہ لوگوں نے یہاں پہ اپنے زیور بیچے، بچوں کے زیور بیچے، کسی نے بھینسیں بیچی، کوئی جگہ بیچی، کن حالات میں انہوں نے یہ کام کو کمپلیٹ کیا ہے. اور یہاں تک اب اس کا ہمارا جو حالت ہے، ہم تو اتنے اس قابل بھی نہیں ہے کہ ہم اپنی اینٹیں بھی صاف کروا لیں. تو ہماری تو وزیر اعلیٰ پنجاب جناب محسن نقوی صاحب سے گزارش ہے کہ آپ اتنے اچھے کام کر رہے ہیں، ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ہمارے ساتھ یہ ظلم کیوں ہو رہا ہے، آخر ہم نے کیا گناہ کیا ہے. ہماری یہ ریکویسٹ ہے کہ ہمارے نقصان کا ازالہ کیا جائے اور ہمیں یہ مارکیٹ بنا کر دی جائے. دیکھیں ناظرین، یہ تو لمحہ فکری ہے، ایک جگہ گورنمنٹ الاٹ کرتی ہے، پھر یہ لوگ اپنی مدد آپ کے تحت ان سے کہہ کے تو یہ لوگ دکانیں بناتے ہیں یہاں پہ. اور جیسے صدر صاحب نے بتایا کہ انہوں نے کسی نے کوئی ادھار پیسے پکڑ کے اپنی مارکیٹ بنائی، اپنے دکانیں بنائی، ان کو دیے پیسے، کسی نے اپنی بھینسیں بیچی، کسی نے زیور بیچا، تو یہ تو سراسر ظلم ہے. تو ان کے ساتھ کیا ہوگا، ان جنہوں نے ان میں انویسٹمنٹ کی ان کا کیا بنے گا؟ حالت یہ ہے کہ اب تو وہ میں نے آپ سے پہلے گزارش کی تھی، ہمارے پاس اتنی سکت نہیں کہ ہم اینٹیں صاف کروا سکیں. ہمارا تو معاشی قتل بھی کیا گیا، ہمارے پاس جو کچھ تھا وہ بھی برباد ہو گیا. ہمارے پاس اب سانس لینے کے لیے بھی جو ہے نا وہ بھی گنجائش نہیں رہے گی. ہماری حالت یہ ہے کہ ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں رہا. ہماری یہ ریکویسٹ ہے کہ ہمیں جلد از جلد اس کو کام کو اس کو کمپلیٹ کر کے ہمارے جو نقصان ہوئے اس کا جلد از جلد ازالہ کیا جائے تاکہ ہم اپنے بچوں کی روزی کما سکیں. جی بالکل. اچھا اب آب اختیار ہمارے سی ایم صاحب ہیں، ٹھیک ہے، محسن نقوی صاحب اچھے آدمی ہیں، ان سے کیا ریکویسٹ کریں گے کہ آپ کے لیے کیا وہ ہیلپ کرے، ٹھیک ہے، اور کمشنر صاحب آپ کے لیے کیا ہیلپ کر سکتے ہیں؟ بچی ان کے لیے گورنمنٹ ہے، اکثر ہماری ریاست ہے، وہ ہمارے ریاست ایک ماں کی چیز ہوتی ہے، ہمیں تو ان کے لیے تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. ہمارے ساتھ اگر جو ظلم ہوا ہے اس کا ازالہ کیا جائے. ہماری ریکویسٹ ہے بار بار محسن نقوی صاحب سے، کمشنر لاہور سے ہماری یہ ریکویسٹ ہے کہ ہمیں جلد از جلد اس کو بنا کر دی جائے، ہمارے نقصان کا ازالہ کیا جائے. جی بالکل محسن نقوی صاحب یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں آپ سے، اور یہ غریب لوگ ہیں، انہوں نے پتہ نہیں کیسے کیسے کر کے اپنے پیسے انہوں نے جوڑے اور یہاں پہ آ کے ایک ڈی سی او جو جگہ ریکوائر کرتا ہے کہ بھئی یہاں پہ آپ اپنی جو ہے نا مارکیٹ بنا سکتے ہیں، مچھلی منڈی بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تو مچھلی منڈی کے لیے جگہ بھی وہ ریکوائر کر کے دیتے ہیں، پھر وہ اسسٹنٹ کمشنر آ کے چیک بھی کرتا ہے، ٹھیک ہے، تعمیرات کہاں تک پہنچی کہاں تک نہیں پہنچی، اور یہ لوگ اپنی مدد آپ کے تحت بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ ہی آنا اور ایک دم سے جو ہے نا یہ ساری جو ہے نا بلڈنگیں گرانا، مسمار کرنا اور یہ دکانیں جو لینٹر توڑ دینا، ٹھیک ہے، یہ ایک لمحہ فکری ہے، ٹھیک ہے. یہ ان دکانداروں کا کیا بنے گا، اور جنہوں نے پیسے چھوٹے چھوٹے کر کے اکٹھے کیے ہیں ان کا کیا بنے گا، ان کے بچوں کا کیا بنے گا، ان کے مستقبل کا کیا بنے گا. تو خدا را اس پہ سوچیں، اور ان یہ جو دکاندار حضرات ہیں ان کی اپیل بھی ہے کہ آپ اس کا وزٹ بھی کریں اور ان کے نقصان کا ازالہ بھی کریں. اگر یہ جگہ نقشہ نہیں پاس تو نقشہ پاس کروا کے دیں. اگر یہاں پہ مچھلی منڈی نہیں گورنمنٹ نہیں بنانا دینے چاہ رہی یا کوئی اور محکمہ انوالو ہے تو ان کا جو نقصان ہوا ہے وہ نقصان ان کو پورا کیا جائے. ہمارے ساتھ سینئر جرنلسٹ ہیں عثمان بھائی، پرنٹ میڈیا سے ان کا تعلق ہے، اور یہ بھی جو ہے نا اس کو گہما دیکھتے رہتے ہیں. عثمان بھائی سے بات کریں. عثمان بھائی، یہ جو مچھلی منڈی کی تعمیرات تھی یہ 17 مئی سے ان کو جگہ الاٹ کر کے دی گئی، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد یہاں کا تعمیراتی کام شروع ہوا. اسسٹنٹ کمشنر آ کے دیکھتا بھی رہا، اور اچانک ایسے کیا بنا کہ انہوں نے آتے ہی جو ہے نا سارا مسمار کر دیا. جی سب سے پہلے تو میں بات یہ کروں گا کہ یہ ان کا وتیرہ ہے. پہلے بلڈنگ بنتی ہے، ٹھیک ہے، ان کو سارا پتہ ہوتا ہے کہ بلڈنگ کہاں پہ تعمیر ہو رہی ہے، کیا ہو رہا ہے. یہ جب بلڈنگ تعمیر ہو جاتی ہے ان کو جا کے ان مالکان کو پھر تنگ کرتے ہیں اور رشوت بٹورتے ہیں.
उस पे देखें इन मछली मंडी के जो दुकानदार थे, व्यापारी थे, उनके साथ ये जुल्म किया गया कि उनको पहले ये जगह अलाट की गई। जब अलाट कर दी थी तो नक्शा भी पास करके देना सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी थी। जब उन्होंने इनको ये भी रिलीफ दिया मछली मंडी के दुकानदारों ने कि आप हमें जगह अलाट कर दें और तमीरात हम खुद अपने पैसों से करेंगे, ठीक है। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि आप सीवरेज और जो इलेक्ट्रिक का मामला है वो आप करके दें। इन्होंने कहा ठीक है। और जैसा कि आप बता रहे हैं कि असिस्टेंट कमिश्नर मामूल के मुताबिक यहाँ आते रहे और तमीरात होते देखते रहे और मछली मंडी के सदर साहब को कहते रहे कि काम जल्द कंप्लीट करवाएं। और ऐसा क्या हो गया कि एकदम से इन्होंने नक्शा पास ना करवाने का बहाना बनाकर सारी मार्केट जो ज़ेर तमीर थी, लाखों रुपए लग चुके थे, उसको आके गिरा दिया। ये कैसा जुल्म है। अब वो जो दुकानदार थे जिन्होंने 5-5, 10-10 लाख रुपया दिया था दुकानें तमीर करने का, उनका क्या होगा? वो कहाँ से कारोबार करेंगे? मैशत तो पहले ही डूब चुकी है। उस्मान भाई, आप एक गहरी नज़र रखते हैं इस डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के हवाले से भी और अक्रोचमेंट के हवाले से भी, और ये जितनी भी अलाटमेंटें होती हैं डीसी ऑफिस में भी, ठीक है, ये आपको लगता नहीं कोई ऐसा कोई माफिया होगा? जी देखें, मछली मंडी में कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो नहीं चाहते कि मछली मंडी जो है वो कहीं और मुंतकिल हो, क्योंकि उनके वहाँ भत्ते लगे हुए हैं, ठीक है। उसके ये मामला है कि ये माफिया साथ मिला हुआ है। किस तरह हो सकता है कि हुकूमत पंजाब, सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ये जगह अलाट कर रही है और बाद में वही आके गिरा रही है? ये माफिया है। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात समझ में आ रही है कि ये एक माफिया है, क्योंकि अगर मच्छी मंडी वहाँ से यहाँ आ जाती है, उस मार्केट की वैल्यू भी गिर जाएंगी और वो जो अरबों रुपए की प्रॉपर्टियाँ हैं उनकी जो है ना वो उसका जो है क्या उसे कहते हैं वैल्यू गिर जाएगी। दूसरी बात ये है ना कि बताखोरी ख़त्म हो जाएगी। देखिए इनका क्या कसूर है, सदर साहब का क्या कसूर है? इन्होंने दुकानदारों ने इनको पैसे दिए, अब ये भी परेशान है कि मैं दुकानदारों को क्या जवाब दूंगा। एक चीज़ ये भी है कि सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के हवाले से अक्रोचमेंट वाले आते हैं, वहाँ से रेडियो वाले से पैसे लेते हैं। यहाँ पे अक्रोचमेंट का मामला ही नहीं होगा। बिल्कुल यही है ना, यहाँ पे इंक्रोचमेंट का मामला नहीं होगा। मैं पहले उनको छोड़ दें, इंक्रोचमेंट को छोड़ दें, सबको छोड़ दें। सबसे पहले तो ये है, मछली मंडी में जो माफिया बैठा हुआ है वो चाहते ही नहीं था कि मछली मंडी उधर से मछली मंडी कहीं और मुंतकिल हो, क्योंकि उनके पहले भी मैंने बताया उनके बत्ताखोरी ख़त्म होगी। इसमें सदर साहब का क्या कसूर है? इसमें ये जो दुकानदारों ने पैसे दिए उनका क्या कसूर है? कोई कसूर नहीं उनका। वो तो एक देखे ना, उन्होंने देखा कि शहरी तंग हैं, यहाँ के रिहायशी तंग हैं, जाहिर बात है मछली मंडी से बदबू ही आएगी, शहरी तंग है। तो उन्होंने ये कोशिश की कि साल से कदीम जो वो मछली मंडी थी, आबादी भी बढ़ गई है, हमें चाहिए कि हम इसको कहीं और ऐसी जगह पे मुंतकिल कर रहे हैं जहाँ रिहायशी इलाका ना हो। इन्होंने तो आवाम का ही सोचा ना, लेकिन सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने इनके साथ जुल्म किया। क्या उनको नहीं था पता कि नक्शा पास करवाना है? जब बिल्डिंग तमीर होने लगी थी, जगह लाट हुई थी, तो पहले ही उनको कहते कि जी नक्शा भी पास करवाना है। और गवर्नमेंट पंजाब ये जगह अलाट कर रही थी, तो क्या उनको नहीं था पता कि हमने नक्शा पास करके देना है इनको? फिर असिस्टेंट कमिश्नर खुद आते रहे हैं, बाद में इनको कैसे बाम आ गया कि नक्शा पास नहीं हुआ, गिरा दो? ये एक माफिया है। जी बिल्कुल, ये एक माफिया है और नक्शा एक बहाना था। असल में ये मार्केट बनने ही नहीं दी जा रही, यहाँ पे मच्छी मंडी की जो है ना मंडी शिफ्ट कराने ही नहीं दी जा रही। नक्शा एक बहाना है, ठीक है। और इंशाल्लाह इस पे बात करते हैं, अपना डीसी ऑफिस भी जाएंगे, डीसीओ से भी बात करेंगे। इसके साथ दीजिए मुझे इजाज़त, आप देते रहे डेली अलजीरा।